اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم بتایا ہے وہ ایسی عورتوں کے بارے میں بتایا جو کہ فحاشی بے حیائی کا کام کرتی ہو، اور اس فحاشی میں تو زنا ہے، ناجائز تعلقات ہے، شوہر کے علاوہ شوہر سے باہر کے ناجائز گناہ کے کام ہے اور ناجائز تعلقات ہے، شوہر کے ساتھ ایکسٹریم بدسلوکی اور برا رویہ ہے۔ زنا اگر کوئی عورت کر بیٹھے تو اس کا گناہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس روشنی میں انشاءاللہ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللاتی، وہ عورتیں، یاتینا جو آئے، ارتکاب کریں، الفاحشہ بے حیائی کا، اور بے حیائی سے یہاں پر بدکاری ہے، زنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو عورتیں زنا یا بے حیائی بدکاری کام کرے، من النسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم کیا کرو، تم گواہ بنا لو، یعنی کہ یہ گناہ جو ہے اس کی سزا بہت سخت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بہت سختی سے مذمت کی ہے کہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جو تمہیں اس گناہ کے قریب لے جائے۔ تو پھر اگر اس گناہ کا الزام کسی عورت پر آتا ہے تو اس کے لیے چونکہ سزا بہت سخت ہے تو پھر اس کے لیے گواہ بھی چاہیے، 4 گواہ چاہیے۔ فاستشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ 4 منکم تم میں سے، اور یہاں پر اربعتن جو ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہاں پہ 4 مردوں کو گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اربعتن جو ہے وہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ یہاں پر رجالن ہو، اگر یہاں پر نساؤن ہو تو پھر اربعہ آنا چاہیے یہاں پر۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 گواہ جو کہ کہے کہ ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو بدکاری کا یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دیکھیں ایسے 4 گواہ لانا بہت مشکل ہے، یعنی ایک عورت نے اگر زنا کر لیا تو شادی شدہ عورت ہے اگر زنا کرتی ہے، یا یہاں پر اگر پتہ نہیں چلتا شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے ایسا اتنا بڑا گناہ کیا تو ایسا گناہ کوئی سر عام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر 4 گواہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو اس کام کو کرتے ہوئے تو پھر اس کا گناہ ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کہ کوئی بھی شوہر الزام لگا دے اپنی بیوی پر اور پھر اس کو سزا دینا شروع کر دے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے گواہ ضروری ہے، اور گواہ بھی 4 مردوں کی گواہی چاہیے جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ہو یہ۔ تو فَإِن شَهِدُوا پھر اگر گواہی دے گواہ، 4 گواہ موجود ہوں اور گواہی دے دیں، فَامْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، مسکا روکنا ہے، فی البیوت گھروں کے اندر، حتی یاتی کا آ جائے، یتوفاہن یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو، الموت موت ان پر آ جائے، اس وقت تک ان کو گھروں میں بند کر دو، او یجعل یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر یہ اشارہ دیا کہ اگر اس حکم کے بجائے کوئی اور حکم آ جاتا ہے اس گناہ کی سزا کے لیے تو پھر یہ والا حکم جو ہے وہ
پھر نہیں اس پر نہیں عمل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آیت ہے یہ سزا والی، یہ آیت ایکچولی منسوخ ہے. یعنی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض اوقات بعض احکامات ایک وقتی طور پر دیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت میں اس سے زیادہ محکم یا اس سے زیادہ قائم رہنے والا حکم دے دیا، وہ پھر اس کو زیادہ اس کو جیسے رائج کر دیا گیا، تو جو پرانا حکم تھا پھر وہ منسوخ ہو جاتا ہے. یہ حکم جو ہے جب سورہ، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نہ نکالے، تو اور راستہ پھر سورہ نور میں اس کا حکم آ گیا. اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس حکم کے جگہ صحیح حدیث سے جو حکم آیا وہ یہ تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں، کسی اور مرد یا کسی اور عورت کے ساتھ زنا کیا انہوں نے، تو پھر ان کی سزا زیادہ سخت ہے، ان کو رجم کیا جائے گا. اور رجم کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتھر مارے جائیں گے جہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. واللذانی، اور وہ دو یاتیانہا جو آئے ان کے پاس بے حیائی لے کر آئے، یعنی یہ وہ دو، اب یہاں پہ مذکر کا صیغہ ہے، وہ دو، اس کا مطلب اس میں مرد کو بھی شامل ہے. منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو اذیت دو، دونوں کو اذیت دو، یعنی مارو پیٹو، ان کو تکلیف دو. فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، واصلح، اور وہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں، گناہ سے توبہ کر کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. فاعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان کو پھر الگ چھوڑ دو، ان دونوں کو پھر چھوڑ دو. تو یہ جو حکم ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے تواباً، توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، مہربان. حکم ہے یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر کوئی زنا کر لیں، ابھی دونوں کنوارے تھے اور انہوں نے یہ گناہ کیا، تو پھر ان کی سزا تھوڑی کم ہے، ان کو اذیتیں دو، ان کو تکلیف دو، ان کو مارو پیٹو، یہاں تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. تو اس میں دوسری جو یہ والی آیت میں کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی کہ یہ جو حکم ہے وہ جو قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ دو مرد جو ہومو سیکشول ایکٹ کرتے ہیں، تو ان کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا ہے اگر وہ زنا کرے تو بہرحال یہ دونوں حکم جو ہیں، دونوں آیتیں منسوخ کیسے ہوئیں کہ یہ جو دوسری والی حکم ہے، دوسری والی آیت، اس کو سورہ نور میں آئی کہ جب کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے یعنی ان کو 100 کوڑے لگاؤ. ٹھیک ہے، تو 100 کوڑے کی جو حکم ہے وہ سورہ نور کا، وہ غیر شادی شدہ کے لیے، یعنی 100 کوڑے کھا کر جب وہ اگر زندہ رہتے ہیں تو پھر ان کے گناہ کا سزا ان کو مل چکی ہے، اب وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آئندہ کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اللہ رحیم کریم ہے. اور جو اوپر والی آیت تھی جس میں گھر میں بند کر دینے کا تھا، تو وہ حکم جو ہے وہ سورہ نور میں کے حکم آنے کے بعد صحیح حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اس کا حکم یہ ثابت ہوا کہ اس کو رجم کرو. شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے تو ان کو رجم کرو، ان کو اسٹون سے مارو، پتھروں سے مارو یہاں تک کہ وہ مر جائے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. انما، بے شک، توبہ تو علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السوء، برا، بجہالت، جہالت میں کوئی انسان جب گناہ کر دیتا ہے، جہالت کیا ہوتی ہے؟ لا علمی، پوری طرح سے علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو اس میں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جہالت کے گناہ معاف ہے، کیونکہ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جو بیسک علم جس سے انسان ایک مسلمان کی زندگی گزار سکتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے،
کیا کام میرے لیے جائز ہے کیا نہیں جائز ہے. اگر وہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور پھر لا علمی میں گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اب وہ بچ جائے گا، لیکن جہالت میں گناہ کیا پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کر دیا. اور جہالت کے علاوہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو گیا، اس کو بھی ہم جہالت کہیں گے، کیونکہ جب جذبات انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں تو انسان کے پاس عقل ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی وہ جاہل بن جاتا ہے، کیونکہ جذبات انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتے ہیں. اچھا بھلا انسان جذبات سے مغلوب ہو کر ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے سے گناہ ہوگا، یہ سزا ملے گی مجھے. لیکن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دونوں صورتیں کور کی ہیں کہ اگر انسان جہالت میں یا ایسی سچویشن میں آ گیا کہ اپنے جذبات اس کے اتنے زیادہ اس پر غالب آ گئے کہ اس کو وقتی طور پر بالکل اس کی عقل نے اس کے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ ہماری عقل ہم کو روکتی ہے گناہوں سے، برے باتوں سے. ہمارا علم اور عقل، ہمارا دماغ ہمیں روکتا ہے. تو ثم پھر احساس ہوا گناہ کرنے کے بعد کہ یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ فوراً سے توبہ کر لے. من قریب یعنی کہ احساس ہوتے ہی فوراً سے توبہ کر لے. فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں یتوبو مہربان ہوگا اللہ علیہم ان پر. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. جب انسان اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرے اپنی، اور گناہ چھوڑنے کا پکا عزم کرے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اور اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص سے وہ جو بھی اس نے گناہ کیا اس کی اگر وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے، اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کا ریورس کر سکتا ہے تو کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سنسیئرلی اپنی اصلاح کا ارادہ پکا کرے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہ کر کے فوراً سے جو پلٹتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اپنی، تو اللہ بھی اپنی رحمت جو اللہ نے گناہ کرنے والے کے لیے اپنی رحمت ہٹا دی ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کی طرف پلٹتا ہے. اور ہم سب کو اللہ کی رحمت ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی برائیوں سے بچائے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. تو ہم اللہ کی رحمت کے بہت محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. کان اللہ، اور اللہ ہے علیم، علم والا، حکمت والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن حالات میں ہم نے گناہ کیا، ہم نے دل میں کیا سوچا، سب کچھ جانتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کی صحیح نیت ہے، سنسیئر نیت ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سے معاف کر دیتا ہے. کیونکہ جب شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، قسم کھا کے کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کو ناشکرہ بناؤں گا کہ تجھ سے کفر کریں گے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت وعدہ کیا کہ میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک میرے بندے غلطی سے پھسل کر کسی طرح سے تیرے دھوکے میں آ کر گناہ کر بیٹھیں گے، تو میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگیں گے. تو 100 بار بھی انسان معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ گناہ پر اصرار نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے، میں کوئی اتنے بڑا گناہ بھی نہیں کر رہی ہوں، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، یہ وہ ہم اس طرح سوچ کر ہم اپنی اصلاح نہ کریں اور گناہ کو کرتے رہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ پر اصرار کر رہے ہیں. تو چھوٹے گناہ پر اصرار کرتے رہنے سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی حالت میں انسان مرتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب حق ہو جاتا ہے. تو انسان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور مومن وہی ہوتا ہے جو احساس ہوتے تو فوراً ہی توبہ کر لے، ٹھیک ہے. اور توبہ سنسیئر طریقے سے کرنا ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی اصلاح کا پکا عہد کرنا ہوتا ہے آئندہ کے لیے، اور اس گناہ کے تمام جو بھی اثرات اس کے اوپر ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو
اس وقت گناہ کس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ تو اس کے لیے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ حلق میں آخری سانس اٹکنے سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یا اسے معاف کر دیتا ہے جب تک حجاب نہ واقع ہو جائے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حجاب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت شرک میں ہی جان نکل رہی ہو۔ تو جب جان نکل رہی ہو اور اس وقت تک انسان شرک کی حالت میں، تو پھر اس کو اب اس کے لیے توبہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور یہاں دنیا سے رخصت کے بعد اگر بندے رو رو کر بھی اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم میں مت ڈال، لیکن وہ وقت معافی کا نہیں ہے، احساس کا نہیں ہے، کیونکہ جب تک زندگی کا پردہ ہے، جب تک ہمارے سامنے موت کے فرشتے نہیں آئے، اس وقت تک ہمارے لیے مہلت ہے معافی مانگنے کی۔ جب کفر کی حالت میں انسان کو موت آ رہی ہوگی تو پھر اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا، اس کے توبہ کرنا اس وقت کام نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا یحل، نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا، کہ تم وارث بن جاؤ، النساء، عورتوں کے، کرہن، زبردستی، جبرن، ولا تعضلوہن، اور نہ تم ان کو روکو، مجبور کرو، لتذہبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض، بعض، ما آتیتموہن، جو تم نے دیا ان کو، الا، مگر، ان یاتینا، کہ وہ ارتکاب کرے، بفاحشۃ، فاحشہ، کھلی بے حیائی کا، مبینۃ، بے حیائی کا ارتکاب کرے، وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، فإن کرہتموہن، اگر تم ناپسند کرو ان کو، فعسیٰ، تو ہو سکتا ہے ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، تو کر دے اللہ، فیہ، اس میں، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت زیادہ۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر سے عورتوں کے حقوق کی بات آ گئی کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جہالت میں کہ جب شوہر مرتا تو بیوہ عورت کو بھی شوہر کی ملکیت سمجھ کے مرنے والے کا باپ، بھائی، بیٹے کیا کرتے تھے، جیسے سوتیلے بیٹے ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو، وہ باپ کا ورثہ، بھائی کا ورثہ، بیٹے کا ورثہ سمجھ کر بیوی کو بھی اپنا مال سمجھ لیتے تھے، پھر اس کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیتے تھے یا اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے تھے، یا پھر اسے نکاح دوسری جگہ نکاح اس کی عدت پوری ہونے کے بعد بھی اسے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، کہیں اور اپنے گھر میں روک کے رکھتے تھے۔ تو یہ سارے گناہ اور زیادتی تھی عورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کی اصلاح فرمائی کہ تم عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے ہو۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی عدت کے بعد وہ فری ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے یا اپنے لیے کوئی فیصلہ کرے، مگر تم اس سے زبردستی نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اور دوسرا گناہ وہ ایسے کرتے تھے کہ عورت جو ہے، اگر کسی شوہر کو عورت پسند نہیں ہے مگر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہا اور اس کو بہت زیادہ ہرٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنا مہر واپس دے دے شوہر کو، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں مہر واپس دیتی ہوں، پلیز مجھے تم آزاد کر دو، تم مجھے اس طرح سے اذیتیں مت دو۔ تو یہ بھی زیادتی تھی عورت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہو وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ تم روک لو ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، بِبَعْضِ، بعض، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، دیا تم نے ان کو، إِلَّا، مگر، أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، یعنی کہ اگر عورت جو ہے تم عورت کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے ہو، اس کو تنگ کر رہے ہو، اس سے تم جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہو، لیکن تم، کیونکہ وہ قانون یہ تھا کہ اگر عورت کو مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کو جو مہر دیا ہوا ہے اس نے، وہ اس کو واپس نہیں لے گا، وہ عورت کا حق ہوگا، عورت مہر میں جو کچھ بھی شوہر نے اس کو پیسہ دیا وہ عورت وہ اس کا ہی ہوگا، چاہے طلاق ہو جائے۔
لیکن اگر عورت خلا مانگتی ہے، عورت کو قانون نے خلا کی اجازت دی ہے، لیکن عورت جب خلا مانگتی ہے تو پھر اس شوہر کو اس کو مہر واپس دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قانون تھا کہ بیوی کو مہر دینا ضروری تھا، اور جب بیوی کو مرد طلاق دیتا تو بیوی سے وہ نہیں لے سکتا تھا، اس کا دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو کسی مرد نے مہر کے طور پر کوئی زمین دے دی، ٹھیک ہے، کوئی گھر دے دیا، کوئی زمین دی، اب کچھ عرصے کے بعد مرد کو اس سے جان چھڑانی ہے، اس کو یہ بیوی پسند نہیں آ رہی، اب وہ اسے اگر طلاق دے گا تو عورت جو ہے وہ یہ زمین اور پراپرٹی جو اس کو مہر میں ملی ہوئی ہے وہ اس کو لے کے چلی جائے گی، اور عورت اور شوہر یہ نہیں چاہتا، تو اب وہ کیا کرے گا کہ اس کو اتنا زیادہ تنگ کرے گا، اتنی زیادتی کرے گا کہ عورت بیچاری مجبور ہو کر کہے گی اچھا لو تم اپنی پراپرٹی واپس لے لو اور مجھے خلا دے دو، مجھے تم آزاد کر دو۔ تو چونکہ خلا کی صورت میں عورت کو مہر واپس دینا پڑتا۔ اچھا ہاں، لیکن اگر عورت جو ہے وہ بدکار ہے اور فحاشی کرتی ہے، بہت زیادہ مرد کے ساتھ بہت برا رویہ کرتی ہے، بہت بد زبان ہے، بہت ہی بد اخلاق ہے، بہت ہی گندے کیریکٹر کی عورت ہے، تو اب ایسے میں جو ہے شوہر اس وجہ سے اگر اسے طلاق دے رہا ہے کہ شوہر واقعی میں یہ ایسی بیوی ہے اس کے ساتھ رہنا ہی مشکل ہے، تو پھر شوہر اس کو دیا ہوا مہر بھی واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عاشروہن، تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، یعنی تم ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرو، ان کی ضرورت کا اچھی طرح سے ان کو پورا کرو اور ان کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے مردوں کے لیے۔ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو ایک تو یہ آیت بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ اور اس حدیث کو الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا واجب ہے، شوہر پر لازم ہے کہ اس کا پورا مہر ادا کرے، اس کے اخراجات، اس کے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے ساتھ وقت کو پراپر انصاف کے ساتھ تقسیم کرنے کا ہے، اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بے سبب سختی سے، غصے سے یا ڈانٹ پیٹ کر اور مار پیٹ کر تعلق نہیں کرنے کا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت فرمائی مردوں کو کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ناپسند کرو ان کو، یعنی اپنی بیویوں میں تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، ان کے تَكْرَهُ، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ بنا دے اس کو، فِيهِ، اس میں، خیرن، بھلائی، کثیرن، بہت زیادہ۔ تو یعنی کہ یہاں مردوں کو سمجھایا گیا کہ تم بیوی انلیس کہ ایک اچھی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے، کوئی غلط تعلقات کسی سے قائم نہیں کیے ہوئے، گھر میں اچھی طرح رہ رہی ہے، مگر شوہر کو اس کی کوئی بات نہیں پسند ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو شادی کے بعد ریئلائز ہو کہ میری بیوی کی یہ بات مجھے نہیں اچھی لگتی ہے، تو طلاق کے لیے پھر جلدی مت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم جو ہو اپنی بیویوں میں اگر کوئی ایک آدھ چیز ایسی دیکھو جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، تو تم یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں ملایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کا علم ہے اللہ کو، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں کوئی اچھی خیر تمہیں دے، یعنی کہ اس سے نیک اولاد تمہارے لیے آئندہ اللہ نے رکھی ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں برکت کر دے اللہ اس عورت کی وجہ سے۔ تم جو ہو اس کو طلاق کے لیے جلدی مت کرو۔ طلاق جو ہے الاؤڈ تو ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ انسان ذرا سی کوئی بات کسی عورت کی پسند نہیں آئے اور مرد جو ہے طلاق دے کے دوسری عورت کی طرف چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا ہے مردوں کو کہ طلاق کو تم کو اجازت تو دی ہے طلاق دینے کی، مگر تم جلدی مت کرو اس میں،
تم صبر سے کام لو. کوئی ایک آدھ بات نہیں بھی پسند تب بھی تم اس بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کسی اور طریقے سے خیر دے دے گا. پھر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کر ہی لو استبدالہ بدلنے کا زوجن بیوی کا مکانہ زوجن کسی اور بیوی کے بدلے، یعنی اب ایک تو سمجھا دیا اس کے باوجود شوہر کا دل نہیں مانتا، اسے اس بیوی سے جان چھڑانی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو اب کیا ہے تو وآتی تم تو دے دو تم نے جو دیا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم نے جب اس عورت سے جس کو اب تم طلاق دینا چاہ رہے ہو اس کو تم نے نکاح کے وقت بہت بڑا مہر دے دیا تھا. آتی تم احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطارن ڈیروں مال بھی دے دیا تھا ان کو مہر کے طور پر جب تم نے ان سے نکاح کیا. اب تم اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو تو فلا تو نہ تاخذو تم لو منہ ان سے شیئن، اب تم ان سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، پہلے تو سمجھایا کہ تم صبر کرو، ان کی کسی بات کو ناپسند ہے تب بھی طلاق کی جلدی مت کرو. اگر طلاق دینی ہی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اب میں نے تو شادی کے وقت اس کو اتنا ڈھیر سارا مہر دے دیا تھا تو اب تم بہانے ڈھونڈو کہ اس مہر کو میں واپس کیسے لوں اس سے، کیونکہ اس نے اگر خزانہ بھی دیا ہے تو اب تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس سے واپس لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم لوگ الزام لگا کر بہتان لگا کر اور کھلے گناہ کے ساتھ تم اس کے مال کو واپس لوگے. یعنی چونکہ ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے مرد اس مہر کو واپس لے سکتا ہے کہ بیوی بے حیائی کرے، بیوی بد کردار ہو، تو اب شوہر سوچے کہ اچھا میں اس کے اوپر الزام لگاتا ہوں بدکاری کا اور پھر وہ اس سے مال لے لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہ تم اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو. کیف تاخذونہ، تم کیسے لے لوگے اس سے، قد تحقیق افضا پہنچ چکا بعضکم تم میں سے بعض کو، الی بعضٍ بعض کی طرف، واخذنا اور تم نے لیا منکم آپس میں، میثاقاً وعدہ، غلیظاً پکا گہرا وعدہ لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس بیوی کے ساتھ تم نے اللہ کے نام پر نکاح کیا، پھر تم نے سے ازواج تعلق قائم کیا، جسمانی قربت حاصل کی، تعلق لیا ایک دوسرے کے ساتھ. ظاہری بات ہے جب شادی ہوتی ہے تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت تو اچھا گزارتا ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر تم نے ایک دوسرے کو نکاح کا وعدہ کیا، اللہ کی موجودگی میں تم نے اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے وعدہ کیا زندگی گزارنے کا. اب تم اس بیوی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو تو تم اس پر الزام لگاؤ گے، اس کا مہر واپس لوگے، تو یہ سب زیادتی ہو جائے گی کیونکہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اچھی طرح سے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے یہاں پر کہ عورت کے ساتھ ایک تو اچھی طرح زندگی گزارو، ان کا مہر اچھی طرح دو، پھر مہر واپس مت لو، اور پھر تم ان پر غلط زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ غلط الزام دے کے تم ان سے واپس نہ لو چیزیں. اور تم اگر کوئی چیز نہ بھی پسند ہے تو صبر سے کام لو، ان سے اچھا سلوک کرو تو اللہ تمہیں زیادہ کوئی خیر دے گا. مسلمان مردوں اور عورتوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے نکاح کو، اپنی شادی کو اللہ کے نام پر، یہ عہد اللہ کے نام پر کیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہوئے ہم، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اللہ کے نام کا وقار کو سمجھیں اور اس عہد کی پاکیزگی کو سمجھیں اور اپنے طور سے پورے اخلاص کے ساتھ اس رشتے کو نبھائیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں انشاءاللہ.